یہ زمین لگ بھگ 2000 ایکڑ رقبے کا حصہ ہے جسے نئے جوہری بجلی گھر بنانے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اس رقبے میں شامل 6 ایکڑ پر فصلیں لگا لگا کر ہزارہ خان نے اپنا گزر بسر کیا، لیکن اس سال مقامی انتظامیہ نے ہزارہ خان کو کپاس کی فصل کاشت کرنے سے روک دیا ہے کیونکہ اسے یہ زمین جوہری بجلی گھر تعمیر کرنے کے لیے خریدنی ہے۔ جنگل حاج میں ٹیبے پانی میں بڑے بڑے جنگل تھا، یہاں ٹیلے تھے، بڑے بڑے ٹیلے، آسان نہیں تھا۔ سن 80 سے اس زمین کو آباد کرنے لگا ہوں۔ ہزارہ خان اپنی زمین نہیں بیچنا چاہتے، لیکن انتظامیہ ان کے علاقے کو جوہری بجلی گھر کے لیے موزوں قرار دے چکی ہے۔ اس میں جو کرائٹیریا ہے سلیکشن آف لینڈ کا، اس کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اور جو نیشنل کاز ہے جس پرپز کے لیے یہ زمین پرچیز کی جا رہی ہے اس کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ریت کی ڈھیری، اس پر کھڑی چھڑی، سرکار کی مہر۔ اس علاقے میں جہاں جہاں اس طرح سے چھڑی کھڑی کر دی گئی ہے وہ جگہ نئے ایٹمی بجلی گھر کی حد میں آ گئی ہے۔ بجلی کی پیداوار اور ترسیل کے منصوبوں پر کام کرنے والے چند ماہرین بھی اس علاقے کے انتخاب سے متفق ہیں۔ یہ ایریا پاکستان کے تقریباً سینٹر میں آتا ہے، تو یہاں سے جو پاور جنریشن ہوگی اس کے پاور لاسز جو ہے، ٹرانسمیشن لاسز جو ہوں گے وہ منیمم ہوں گے۔ جوہری بجلی گھر کے لیے منتخب رقبے میں 2 گاؤں آتے ہیں جہاں تقریباً 400 خاندان نسلوں سے آباد ہیں۔ کئی سالوں سے ایسے دیہی علاقوں میں بجلی آتی کم اور جاتی زیادہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بجلی کی پیداوار بڑھانے کے جوہری منصوبے پر اعتماد اور اس کے لیے تعاون کی بجائے علاقے میں خوف کی فضا ہے۔ ہزارہ خان چاہتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں زندگی کی ڈگر یوں ہی چلتی رہے۔ بجلی تو ناپید ہے ہی، کم از کم ان کی اگلی نسلوں کو کسی جوہری حادثے کا خوف تو نہ ہو۔ ظہیر الدین بابر، BBC نیوز، مظفر گڑھ۔